سر ریسنٹلی ابھی ہماری جو سندھ کی بیٹی رباب کا بڑا ایشو چل رہا ہے. اگر دیکھا جائے کہ وہ بیچاری اپنے حق کے لیے کبھی کس تھانے پہ جا رہی ہے, کبھی کہاں جا رہی ہے, کبھی کہاں جا رہی ہے, تو اس کے معاملے پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ نے رباب سے میں نے بھی انٹرویو کیا, میں نے بھی بات کی, سردار خان چانڈیو کو میں نے لیا. عدالتی فیصلے کے بعد آپ کو اس کو سیاست کے نظر نہیں کرنا چاہیے. رباب نے عدالتی فیصلے کے بعد بجائے کہ ہائی کورٹ جاتی, وہ حافظ نعیم الرحمان کے پاس چلی گئی. مجھے بتائیں, سندھ میں ایک کے گھر سے 10 لاشیں بھی نکلی, تو کسی فیملی ممبر کو رینجرز اور پولیس کی پروٹیکشن ہے؟ دیکھیں, آج میں نے ایک پوسٹ شیئر کی ہے. عطا تارا نے ایک اظہر میمن نامی نوجوان تھا خیرپور کا, یعنی MBA تھا, ماسٹرز تھا یہاں سے کراچی یونیورسٹی سے, تو اس کو نہ روزگار ملا. ہی اسٹارٹیڈ ہیونگ ڈرگس, لیکن وہ اسلام آباد بیٹھا ہے. تو آپ دیکھیں اس پیپلز پارٹی سے میں کیا شکوہ کروں جس کا ضمیری مردہ ہو چکا. وہ آنسو نہیں پہنچ سکتے کسی کے, صرف دے آر میکنگ منی. میرے اپنے ٹرائب کی لڑکی فضیلہ سر کی 18 سال سے وہ مسنگ ہے. پریا کے متعلق آپ نے بات کی, پریا کے لیے چیف جسٹس جا کے سکھر بیٹھے. آج تک مجھے بتائیں اتنی ہائپ کریٹ ہو چکی ہے فضیلہ سرکی کے معاملے کی, پریا کماری کی, ابھی سولنگی بچی ہے, دوسرے چھوٹے بچے سندھ کے اغوائیں. تو بتائیں کوئی وڈیرا سردار MNA MP ہتھکڑیاں اس کو ڈلی ہیں آج تک؟ اب ریسنٹ دیکھیں کراچی میں 2-3 دن سے کوئی جھگڑے ہو رہے ہیں, کورنگی میں مسئلہ ہوا, میں وہاں پہنچا. اس کے بعد میں نے خود رکھی پوسٹ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں, بھائی ہر معمولی جھگڑے کو آپ ایتھنک کلر نہ دیں کہ سندھیوں کے ساتھ ہی ہو گیا. دیکھیں ہمارا جو یہاں پر اسٹرینتھن ہوئے, ہم طاقت ہماری جو ابھری ہے اس کو مس یوز نہ کریں ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے. سندھی فرشتے نہیں ہیں. سندھیوں کے آپ کو میں مظالم بتاؤں دیگر زبانوں کے اوپر تو آپ چونک جائیں گے. وہ مہاجر بھی سارے فرشتے نہیں, مہاجروں میں بھی تعصب پرست لوگ ہیں, کرمنل مائنڈ لوگ ہیں. اردو آبادی کی جو بدقسمت لیڈرشپ ہے وہ ایم کیو بغیر تعصب کے چل ہی نہیں سکتی. میں یہ کہنے میں حق جانب ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ایک MNA کو صرف وہاں سے گاڑیاں گزرنے کے 70 لاکھ روپے ہفتہ ملتا ہے. اب مجھے بتائیں ایک پیپلز پارٹی کا MNA اپنی نسل کو یہ ڈرگس انجیکٹ کرانے کا 70 لاکھ لیتا ہے. السلام علیکم, نمستے دوستو, میرا نام ہے سنتوش کیسرانی. بورڈو بوڈ کاسٹ میں آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں ایسی اسٹوری, ایسی کہانیاں لے کے آئیں جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے. تو آج ایک یونیک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو آپ یقیناً سب جانتے ہوں گے. مشتاق سرکی جی, وہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہمیں ٹائم دیا ہے. آئی ول بی ویری تھینک فل کہ سر آپ نے سفر کر کے ہمیں ٹائم دیا ہے. سنتوش, تھینک یو سو مچ. اچھا سر, بہت ساری چیزیں میں نے سنی ہیں کہ آپ جو نا مختلف چیزوں پہ بات کرتے ہیں, اور آپ کی جو جرنی ہے ایک بہت ہی یعنی یہ خطرناک جرنی ہے. تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو مشتاق سرکی کا نام جو پڑا, اس میں سب سے مین کردار کس کا ہے؟ یعنی والدین کا. اوبیسلی مشتاق سرکی نام پڑا. جی جب میں پیدا ہوا میرا نام والدین نے رکھا. سرکی میرا ٹرائب ہے جس فیملی میں نے جنم لیا, اور بعد میں سوسائٹی نے اس مشتاق سرکی کو مشتاق سرکی بنایا. اس میں ایک زبردست جرنی ہے میری, اس میں اپس ڈاؤن زیادہ رہیں. اور جب آپ سوسائٹی میں ایز اے اسٹیک ہولڈر گرو کرتے ہیں تو اس میں کئی نشیب و فراز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. کوئی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, کوئی گیو اپ کر جاتے ہیں, کوئی ڈٹے رہتے ہیں. تو ہم نے تو شروع سے لے کر آج تک جتنے مراحل آئے خوش اسلوبی سے طے کیے, چاہے وہ جیل کی کوئی بیرک ہو یا کوئی امریکی ریاست لاس ویگس ہو. تو ہم جہاں بھی رہیں اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ جہاں بھی رکھا ہے زبردست رکھا ہے. اچھا, دیکھا جائے کہ سر اگر ہم ہمارے پڑوس ملک کی بات کریں کہ اگر وہاں پہ تو آپ ایک دن کے اندر گھر بھی بناتے تھے تو پولیس آ کے پوچھتی کہ بھائی اتنے پیسے کہاں سے آئے, کیسے گھر بنایا. تو سر آپ کے پاس تو ایک کالی کلر کی بلیک بائک تھی, اس سے آج آپ کے پاس ویگو گاڑی ہے. تو ہم اگر آپ سے سوال کریں اس کا کیا راز ہے؟ دیکھیں میں نے متعدد بار اس پہ اپنا اسٹانس شیئر کیا ہے لوگوں سے. نہ صرف میری ویگو کے لیے کوئی FBI یا کوئی پوچھنے آئے گا, بلکہ یہاں تو ککھ پتی سے ارب پتی کھرب پتی لوگ بن گئے, ان سے بھی کوئی نہیں پوچھتا. میں تو اس سوسائٹی میں پینٹ کے مترادف ہوں, اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسے نوجوانوں کی توبوں کا رخ میری طرف ہوتا ہے نسبتاً ان لوگوں کی طرف کے جو آپ کی ٹیکس کے
پیسے سے عیاشیاں کرتے ہیں. میرے پاس کوئی پبلک آفس نہیں ہے, نہ میں کسی کے مینڈیٹ کو لے کر پیسے بناتا ہوں, نہ میں کسی سے ووٹ لے کر کہیں کسی سیٹ پہ پہنچاؤں کہ میں جواب دوں. لیکن ڈسپائٹ آل دیٹ فیکٹس, کیونکہ میں لیس فارچونیٹ کے لیے کام کرتا ہوں اور لوگوں کو یہ فریڈم دیا ہے میں نے کہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. دیکھیں میں نے وہ دن بھی دیکھے جو آپ بول رہے ہیں کہ بائک تھی, میں آپ کی تصحیح کرتا چلوں, صرف بائک نہیں تھی, اس کی کک بھی ٹوٹی ہوئی تھی. اچھا, تو اتنے زبردست دن تھے وہ بھی. وہ عوامیت اخبار میں تھا اور ایک میرا دوست دھکا دیتا تھا تو ہم وہ گاڑی سٹارٹ کرتے تھے بائک. اس کے بعد ہو نوز کہ آپ کا نیکسٹ فیوچر جو ہے وہ کس طرح ڈیزائن کیا ہے رب پاک نے. تو میں تو توکل پہ چلنے والا بندہ ہوں. اب یہ ریوو کہاں سے آئی, ویگو کہاں سے آئی, V8 کہاں سے آئی, میرے خیال میں یہ سبجیکٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ جہاں آپ نے یہ آسائشوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے وہاں میری تکالیف بھی ہیں. کٹھن ایک دور بھی رہا ہے, کٹھن جنری بھی رہی ہے. میرے اوپر متعدد مقدمات بھی ہوئے, مجھ پر حملے بھی ہوئے اور میں جیلوں میں بھی رہا ہوں. میری ذات کا کوئی افینس نہیں ہے کہ میں نے کہیں وہ رابری کی, اس میں دھر لیا گیا پولیس کی طرف سے, کسی زمین پہ قبضہ کیا وہاں سے مجھے پولیس نے اٹھا کے بند کیا, کوئی منشیات فروشی کی کہ مجھے منشیات کا کیس ڈالا گیا. میرے اوپر مقدمات ہی اس نوعیت کے بنائے گئے فالس اینڈ فیبریکیٹڈ کہ آپ سوسائٹی میں کسی متوسط طبقے کی آواز نہ بنے, توانا آواز نہ بنے معاشرے میں ریفارم لانے کے لیے. تو اس کی پاداش میں آپ کے اوپر سختیاں بھی ہوتی ہیں. تو ان مراحل سے جب آپ گزرتے اس سوسائٹی میں جہاں پر ہم سندھ کی دل کراچی میں بیٹھے ہیں, یہ راجدھانی ہے اور یہ پورے پاکستان کو چلانے والا شہر ہے. یہاں اپرچونیٹیز ہے, لینڈ آف اپرچونیٹیز ہے کراچی. تو جب آپ بیکورڈ ایریا سے آتے ہیں, انڈر پریویلیج ایریا جیکب بابا جیسے سے آتے ہیں, یہاں آتے ہیں اور اپنا لوہا منواتے ہیں, تو میرے خیال میں جو سوسائٹی, روٹری کلب ہو, بلڈرز ہوں, FPCCI ہو, کراچی اسٹاک ایکسچینج ہو, جب اس قسم کے آپ کے ایلیٹ کور جو بزنس کور ہے وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں اور ان کے جو تمام امور ہوتے ہیں اس میں اگر آپ کی پارٹنرشپ یا شیئر ہو جاتے ہیں اور زبردست ایک لائزن اور اسٹرانگ بانڈ بن جاتا ہے, تو میرے خیال میں یہ مائنر چیزیں, ایک ریوو, ایک گاڑی, اس سے کہیں آگے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی. سر دیکھا جائے کہ آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ سچ پہ بات کریں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سندھ کے ایشو پہ بات کرتے ہیں. اتنا یعنی کہ آپ سپورٹ کرنے کے باوجود بھی آپ کو جیلوں پہ لے کے جاتے ہیں, تو پھر کبھی آپ کا دل کہا کہ یار اتنا میں سچائی کے لیے کام کروں؟ دیکھیں جب آپ یہ بیڑا اٹھاتے ہیں اور جب آپ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, دس اے کائنڈ آف لسٹ اور کائنڈ آف پیشن, اور جب آپ اس میدان میں اترتے ہیں پھر نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو یہ تمام کام کرنے پڑتے ہیں. میرے پاس آپ میرا واٹس ایپ اب چیک کریں, آپ کے پاس جتنی دیر بیٹھوں گا, اگر مجھے کوئی 100 بندے اپروچ کریں گے اس میں 95% لوگ ایگریوڈ ہوں گے, کوئی نہ کوئی مسئلہ بتاتے ہیں. میں اگنور کرتا ہوں, میسیجز کو اسکرول کرتا ہوں, لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی. یعنی میں آپ کو بتاؤں سنتوش کہ میری کوئی پارٹی نہیں ہے, میرا کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے, میرا کوئی جھنڈا نہیں ہے, میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ میری پارٹی میں شمولیت کریں. میں نے آج تک ممبرشپ اوپن نہیں کی, میں نے آج تک یہ ممبرشپ جو رکن سازی مہم نہیں ڈرائیو کی. میں نے کبھی فیس بک پہ یہ نہیں رکھا کہ آئیں میرے پاس فارم بھرائیں, میری ٹیم کا حصہ بنیں. یہ اٹ سیلف اپنا کام کرتی ہے. ٹیم مشتاق سر کی ہیش ٹیگ سے لوگ جڑتے جاتے ہیں خود بخود. مجھے بعض علاقوں میں جا کر یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر میرا کوئی بندہ ہے نہیں, وہ خود بولتے ہیں سر ہم آپ کی ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم کام کرتے ہیں ٹیم مشتاق کے لیے. تو جب آپ اس طرح ایکسپینڈ ہوتے ہیں سوسائٹی میں تو پھر یہ چیزیں پبلک ایکسپیکٹیشنز آپ سے جڑ جاتی ہیں. کراچی میں ارشاد رانجھانی کے بعد جو تعارف ہوا, ایک مشتاق سر کی وہ تھا, کچھ جیکبا میں رہتا تھا, ایک مشتاق سر کی وہ ہے جو سوسائٹی میں اپنا انٹیکٹ انٹروڈکشن رکھتا ہے. تو جب آپ یہ تعارف رکھتے ہیں, اور تعارف کیا رکھتے ہیں کہ بھائی مظلوموں کے لیے آواز اٹھانے والا, ایک توانا آواز مشتاق سر کی. تو جب جو لوگ مصیبت میں ہوتے ہیں, ایون بیچ میں تو ایسا بھی ہوتا تھا میرے ساتھ کہ لوگ 15 پہ کال نہیں کرتے تھے, ہم نے ریسکیو سمجھ کے کہ یار مشتاق سر کے لوگ آئیں گے, خود پہنچے گا, ہڑا اڑی کرے گا, جو دشمن ہے ہمارے آ کے ادھر کھڑا ہوگا, اور یہ جو تنازع چلتے ہیں, ایتھنک پروفائلنگ ہوتی ہے, اس پہ ہمارے ساتھ وہ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا رہے گا. تو ہم نے اس پریکٹس کو روکا کہ نہیں, دیگر اکائیاں اور دیگر زبانیں جو کراچی سندھ کے دل میں بستے ہیں ہمارے وہ بھائی ہیں, اس کو گلدستے کی مانند ہم نے سجانا ہے اور ڈائیورسٹی پیدا کرنی ہے کہ بھائی آپ آئیں, ہمارے کلچر کو ایکسیپٹ کریں, ہم آپ کے کلچر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور مل جل کے یوتھ کو
اور یوتھ کو ہم نے ملٹی نیشنل لیول پہ لے جانا ہے اور ان کے ملٹی کارنر ٹیلنٹس کو ہم نے مرج کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. سنتوش کا کیا قصور ہے اتنا بڑا ٹیلنٹڈ ہو کے؟ اب میں بولوں نہیں سنتوش تو ہندو ہے, میں یہ اپرچونیٹی دوں گا کسی سندھی کو, اس کو مسلم کو دوں گا, یا وہ اردو اسپیکنگ ہے, یہ بلوچ ہے, یہ گلگتی, میں اس کو, کیونکہ اس کی تمام تر صلاحیتیں اس طرح میں اس کو وہ کروں گا, ضائع کروں گا, کیونکہ وہ میری ذات سے نہیں ہے, میری قوم سے نہیں ہے. اگر جب نے اس سوچ کو ایلیمنیٹ کرنا ہے, مجھے ٹیلنٹ کو میرٹ پہ لانا ہے آگے, اور مجھے یہ سوچنا نہیں ہے کہ اس کا مذہب کون سا ہے, اس کی زبان کون سی ہے. جب اس جذبے کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ زبردست ترقی کرے گا ہمارا یہ شہر, اور جب کراچی ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا. اسی جذبے کے ساتھ ہم یہاں پر کام کر رہے ہیں. اب جیلیں, مقدمے, میرے خیال میں یہ ماضی کی باتیں ہو گئی, اب تو میرے پر مقدمہ کوئی کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا. تو سر کراچی جیسے آپ نے کہا راجدھانی ہے, تو کراچی کی راتوں میں اتنے سارے جو کرائم ہوتے ہیں, اتنے سارے جو مسئلے ہوتے ہیں, دیکھا جائے کہ اگر ہم دوسرے کنٹریز کو ہمارے کنٹریز سے کمپیئر کریں تو وہاں پہ تو سارے جو مسئلے ہیں وہ پولیس ہینڈل کرتی ہے. تو اگر مشتاق سرکی کو کال کرتے تو پولیس کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں بدقسمتی ہماری جو پولیسنگ ہے, ہمارا کاؤنٹ تو ہوتا ہے انٹرنیشنل سٹیز میں, یعنی ترقی پذیر جو ممالک ہیں ان کے جو اسپیڈی گروئنگ جو سٹیز ہیں جن کو سٹی آف لائٹس کہا جاتا ہے, تو کراچی کا شمار ہم ایک طرح سے وہاں کرتے ہیں. آپ دیکھیں نیو یارک میں آپ نے بات کی پولیس وہاں میئر کے ماتحت ہے, اور 2 پولیس کانسٹیبل ہوتے ہیں, یعنی جو نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ 2 ہی کافی ہوتے ہیں پورے آپ کے ٹائم اسکوائر پہ نظر آئیں گے, ایک موبائل میں کھڑے ہوتے ہیں. وہاں پر سرویلنس زیادہ ہے, وہاں سمارٹ کیمریز فنکشنل ہیں, وہاں پر آپ کی ٹیکنالوجی ڈیجیٹل موڈم پہ چلی گئی, بہت زبردست اے آئی جنریٹڈ چیزیں تو اب آپ کو مل رہی, وہاں تو ایڈوانس چل رہا ہے. یہاں پر کوئی بھی ایس ایچ او, کوئی بھی ایس ایس پی بغیر سیاسی سفارش کے لگتا نہیں ہے, اور کوئی بھی ڈکیت, کوئی بھی رابر, کوئی بھی گینگ بغیر سیاسی سفارش کے چھوٹتی نہیں جیل سے. تو بدقسمت سے ہمارے جو وڈیرے, آج کل کچے میں کیا ہو رہا ہے, سرینڈر پالیسی چل رہی ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہے, سندھ میں جرگوں پر پابندی ہے, کوئی جج صاحب کوئی سو موٹو نظر آتا ہے, کیونکہ انٹائر جو پورٹل سسٹم انہوں نے بنایا کہ نہیں جو حکومت چاہے گی, حکومت کس کی ہے, حکومت وڈیروں کی ہے, جاگیرداروں کی, اور پنجاب میں چودھریوں کی ہے. اب یہ پالیسی میکرز ہمارے پاس ہیں, بدقسمتی سے وہی وڈیرا کہ جس کے پیچھے ڈانٹے باندھے گن مین بیٹھے ہوتے ہیں, ایبسکانڈرز ہوتے ہیں, سی آر او رکھنے والے ہوتے ہیں, قاتل ہوتے ہیں, رینزم اور جو تاوان رہتے ہیں اغوا کر کے, وہی لوگ آپ کے سرداروں کے ساتھ گھومتے ہیں. ان سے کون پوچھے گا؟ اب آپ نے 100 مرڈر کیے, اربوں روپے کا آپ نے تاوان وصول کیا, سینکڑوں آپ نے مغوی ہاسٹیج رکھے, آپ کو کلین چٹ دے گئے, آپ کو ڈاکو این آر او دیا گیا کہ آ جائیں, سرکار سکھر میں بیٹھیں, نواب سردار بیٹھیں, پولیس کی سرپرستی میں, سرکار کی سرپرستی میں آپ کو بیٹھ کے کلین چٹ دی جا رہی ہے. آپ کو پولیس لے کر آ رہی ہے پروٹوکول کے ساتھ, نامی گرامی نوٹوریس ہیڈ منی والے ڈاکو آ رہے ہیں آپ کے پاس, آگے موبائل پیچھے موبائل, وہ اتر رہے, ان کو وہاں سے جیل بھیجا جا رہا ہے. جیل میں جوڈیشل پالیسی دی گئی کہ بھائی کیونکہ ان لوگوں نے سرنڈر کیا ہے, انہوں نے ہتھیار ڈالے, باقی جتنے گناہ کے مرتکب رہے ماضی قریب میں ہم نے سب بخش کر دیا, اب آپ ان کو جیلوں سے اسپیڈی جو جوڈیشل ریلیف ہے وہ دے کے آزاد کریں. تو جب آپ اس معاشرے میں پنپیں گے, جب آپ اس معاشرے میں سانس لیں گے, تو مجھے بتائیں ہم کہاں ترقی کر سکتے ہیں. پولیس آپ کا کیوں ڈیلیور کرے؟ اب دیکھیں پولیس کا ایس ایچ او ٹینڈر بھر کے لگتا ہے, ایس ایس پی ایم این اے سینیٹر ایم پی کی مرضی اور کنسینٹ کے ساتھ اپائنٹ ہوتا ہے اور پوسٹڈ ہوتا ہے. تو وہ کس کی پالیسی پہ چلے گا؟ عوام کی پالیسی پہ نہیں چلے گا, وہ ایم این اے کی پالیسی پہ چلے گا. ایم این اے ایم پی کبھی نہیں چاہے گا کہ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں امن قائم ہو. کراچی کے جو بھاگ دوڑ ہے وہ ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کے پاس ہے. اب آپ مرزا وہاب کو بٹھا کے پوچھیں گے, وہ ہاتھ کھڑے کرے گا, بھائی میرے پاس تو شہر کا 65% میرے پاس ہے نہیں, کینٹونمنٹ ایریاز ہیں. جب آپ کینٹونمنٹ والوں سے پوچھیں گے, جو بھی سی ہوگا, کینٹونمنٹ فیصل ہو, کینٹونمنٹ کلفٹن, اس سے پوچھیں گے نہیں بھائی وہ تو میئر کی جوڈکشن ہے, ہم کیا کریں. تو ہم تو اس میں ہی اس اتنی عمر میں پاکستان میں ہم اس بحث میں ہیں مبتلا کہ یہاں پر لائٹ لگے گی نہیں لگے گی, وہاں پر کھدا کھودے گا نہیں کھودے گا. تو اس میں ہم ترقی کہاں کر پائیں گے؟ اور آپ جائیں پولیس کے پاس, آپ 1-5 کریں, 1-5 آپ پلاٹ پر کام کرائیں گے اپنے جائز پلاٹ پر, تو وہاں پولیس کی 6 موبائل پہنچ جاتی ہیں, 500 روپے آپ کو اس کے چائے پانی کے دینے پڑتے ہیں. آپ رابری کے لیے کھڑے ہو جائیں, آپ کے پاس میکڈونلڈ پیزا کی ڈلیوری جلدی پہنچ جائے گی, پولیس کی موبائل 1-5 پر بعد میں پہنچے گی. تو یہ تو آپ کا پرفارمنس لیول ہے.
اس شہر میں جہاں پر آپ کے اربوں خربوں کے ٹیکس کلیکشنس ہیں. آپ مجھے بتائیں 106 تھانے یہاں پر آپ کو کہیں بھی پولیس ریفارم نظر نہیں. آپ جہاں پر بیٹھ کے یہ میرا انٹرویو کریں, آپ کا ہر دوسرا گھر گیسٹ ہاؤس بنا ہوا ہے, وہاں پر ہر نشہ دستیاب ہے, ہر نیشنلٹی کی آپ کی فحاشی کی وہاں نائکائیں موجود ہیں, اور جوا ہر قسم کا وہاں پر کھیلا جاتا ہے. آپ کا علاقے کا ایسے جو طاقت اور جرت بھی نہیں رکھتا ہے وہاں ریڈ کرے, کیونکہ وہ بڑے ہائی ہیڈڈ ہوتے ہیں. تو پھر سر جیسے آپ نے بتایا کہ ایم این اے ایم پہ امن چاہتے نہیں, تو ہم جس کو جاب دے رہے ہیں, جس کا وہ کام ہے امن لے آنا, اگر وہی نہیں لے آئے گے تو ہم تو یعنی کہ امن سے محروم ہیں ہمیشہ کے لیے. دیکھیں ریسنٹ جو بھی ابھی انقلاب آئے جن ممالک میں, وہ اسی جیسے کہ نیپال کا دیکھ لو, اسی غصے میں آئے. چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں وہاں پر, اور یہاں بھی لاوا پکا ہوا ہے سندھ میں. یوتھ آپ کا میرٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے, میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے, اقربا پروری ہے, اور آپ کے بلو آئیڈ لوگ جن کو میں بولتا ہوں انگلش میں ایک اپلیکیشن میں لکھنے نہیں آتی, سندھ سروس کمیشن کا امتحان پاس کر لیتے ہیں. اب پتہ چلا ہے 2 کروڑ کی اسسٹنٹ کمشنر کی سیل ہو رہی ہے, سیٹ اے ایس پی کی سیل ہو رہی ہے, ڈائریکٹ برتھی آپ کے ڈی ایس پی کی پیسوں پہ ہو رہی ہے, اے ایس آئی کمیشن کرنے کے, وہ کمیشن تو کیا کمیشن لکھنا بھی نہیں آتا جس کو پیپر میں آپ پاس کرتے. تو یہ تو آپ نے ایک میکینزم بنایا ہوا ہے کہ بھائی جو پیسہ دے گا, جو طاقت اور پرچی والا ہوگا, پروڈکشن تو وہی آپ کی آ رہی ہے. ڈیلیور کیا کرے گا, وہ آئے گا اپنے پیسے ریکور کرے گا. ہر بندے نے اس شہر کراچی کو سونے کی چڑیا سمجھا ہوا ہے, جس کا جتنا بس چلتا ہے اس کو لوٹتا اور نوچتا ہے. سر ریسنٹلی ابھی ہماری جو سندھ کی بیٹی ام رباب کا بڑا ایشو چل رہا ہے, اگر دیکھا جائے کہ وہ بیچاری اپنے حق کے لیے کبھی کس تھانے پہ جا رہی ہے, کبھی کہاں جا رہی ہے, کبھی کہاں جا رہی ہے, تو اس کے معاملے پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس کو کسی تھانے پر نہیں جانا چاہیے, ایک ہی تھانہ تھا جہاں پر ایف آئی آر رجسٹر ہوئی تھی. بہرحال اس پر میں زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ اس پہ عدالتی فیصلہ آ چکا ہے. جی کتنے بھی کیس سیریس کیوں نہ ہو, اس کو کیس کو اگر کیس کی طرح فوکس کیا جائے لیگل فورم پر, وکلا صاحبان اس کو اسی طرح فوکس کر کے پلیڈ کرتے, تو میرے خیال میں کنوکشن ہمیں نظر آتی. اب آپ نے سوشل میڈیا پہ تو زبردست ہائپ کریٹ کر دی ام رباب چانڈیو کی, لیکن عدالتی فورم پر وہ اس طرح کی محنت نہیں کی گئی. تو اس کو زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا, کیونکہ بھائی آپ نے لائک کیا, میں نے کمنٹ کیا, اس نے شیئر کیا, تو اس سے یہ ججوں پہ یہ کبھی بھی انفلوئنس نہیں ہوتا سوشل میڈیا. صحیح, ایموشنل یہاں نہیں چلتے. دیکھیں آپ نے ام رباب سے, میں نے بھی انٹرویو کیا, میں نے بھی بات کی, سردار خان چانڈیو کو میں نے لیا. عدالتی فیصلے کے بعد آپ کو اس کو سیاست کے نظر نہیں کرنا چاہیے. ام رباب نے عدالتی فیصلے کے بعد بجائے کہ ہائی کورٹ جاتی, وہ حافظ نعیم الرحمان کے پاس چلی گئی. ہاں بالکل, یہ پھر ہوتی سیاست. جب آپ سیاست کریں گے تو آپ پھر خود اپنے کیس کو خراب کر رہے ہیں. میری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں, 3 ان کے گھر کے لاش نکلے وہاں سے. تو الٹیمیٹلی بینگ سوشل ایکٹیوسٹ یا ہیومن رائٹ ڈیفینڈر, میرا ایک فرض ہے کہ میں اس مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں. اب یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ قتل کے فٹ پرنٹس کیا ہیں, قتل کے اسباب کیا ہیں, اور جب آپ خود کہتی ہیں کہ میرا عدالتوں پر بھروسہ ہے, عدالتوں میں بھروسہ ہے اس کا مطلب نہیں کہ میرے حق میں آئے تو میں بھروسہ کروں, میرے خلاف بھی میں بھروسہ اپنا قائم رکھوں. اب آپ پھر اسی عدالت گئیں, ہائی کورٹ گئیں, تو پھر آپ کو کیس مضبوط کرنا چاہیے. آپ نے جب ارلیئر ڈیز تھے, مجھے بتائیں سندھ میں ایک کے گھر سے 10 لاشیں بھی نکلیں, تو کسی فیملی ممبر کو رینجرز اور پولیس کی پروٹیکشن ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم نے اس ام رباب کو ام رباب بنایا ہے, یعنی ہم نے بات کی اس پہ, ہم نے اس کو لو پروفائل سے ہائی پروفائل بنایا. یہاں کیا جتنی بھی شاہدہ پروین تھی, ایک بڑا کام تھا ایجوکیشن میں. آپ کو کیا اس کے ورثاء کو, وہ تو مرڈر ہوئی, اس کو تو ٹارگیٹ کلنگ کیا گیا, دہشت گردوں نے مارا. کیا ان کے لواحقین کو پروٹیکشن دی گئی ہے؟ ایم کیو ایم نے حکیم سعید کو مرڈر کیا, کیا اس کی فیملی کو آج تک رینجرز اور پولیس پروٹیکشن ہے؟ وہ اس لیے کہ آپ نے اتنی ہائپ کریٹ کر دی, اور پھر پی ٹی آئی رجیم نے ام رباب کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا, ہاتھ رکھا, اس کے لیے ریلیف نہیں دیا کوئی بھی کیس میں. کوئی ایک ایس ایچ او کیا سپاہی بھی سسپینڈ نہیں کیا پی ٹی آئی کے 2 اقتدار میں. لیکن اس کی ڈال بنا کے پی پی کو یا جتنے بھی ان کے فریقین تھے ان کو ٹارگیٹ کیا گیا. تو یہ لامالا کیس خراب کرنے کی مترادف چیزیں خود میڈ بائی ہر. پاکستان پیپلز پارٹی دیکھا جائے کہ کافی ٹائم سے وہ اپنا کام کر رہی ہے, لیکن پھر بھی کچھ جو ہے ایشو جو ہے ریزالو نہیں ہو پاتے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے حساب سے پورا کام صحیح کر رہی ہے؟ دیکھیں آج میں نے ایک پوسٹ شیئر کی ہے, عطا تارا نے, ایک اظہر میمن نامی نوجوان تھا خیرپور کا, یعنی ایم بی اے تھا, ماسٹرز تھا یہاں سے کراچی یونیورسٹی سے, تو اس کو نہ روزگار ملا
ہی اسٹارٹیڈ ہیونگ ڈرگس, اور وہ اس نے نقشہ ہی چینج کر دیا, سڑکوں پہ اسٹریٹ چائلڈ بن گیا, وہ بلکتا رہا, وائرل رہا, ٹک ٹاک پہ, سوشل میڈیا پہ سب نے ہمدردیاں سمیٹی اس کے لیے, لیکن نو ون کیم اکراس, کہ کوئی آیا آگے بڑھ کے اس سے گلے لگائے اور اس کی گریونسز سنے. آج آپ کے وفاقی وزیر انفارمیشن عطا نے اس کو خیرپور سے بلائے, خصوصی پروٹوکول کے ساتھ اپنے دفتر میں اپنی منسٹر والی سیٹ پہ بٹھایا اور اس کا حال احوال لیا اور اس کو نوکری دینے کی بات کی. تو یہ پیپلز پارٹی کے اپنے لیے ایک تماچا ہے کہ خیرپور میں ایم این اے پی پی کا, 3-4 ایم پی اے پیپلز پارٹی کے, بیوروکریسی پیپلز پارٹی کی, وڈیرے پیپلز پارٹی کے, ان کے اوپر یہ لعنت کے مترادف ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھا عطا تارڑ خیرپور کے بچے پر نظر رکھتا ہے, اس کو بلاتا ہے, پروٹوکول دیتا ہے, اس کا دکھ درد سنتا ہے. اور پیپلز پارٹی کے کرپٹ اور شرابی لوگ جن کو چاہیے تھا کہ اس کو گلے لگا کے روزگار دیتے, اپنا سمجھتے, لیکن وہ اسلام آباد بیٹھا ہے. تو آپ دیکھیں اس پیپلز پارٹی سے میں کیا شکوہ کروں جس کا ضمیر ہی مردہ ہو چکا ہو. بلکتے وہ چہرے نہیں دیکھ سکتے, وہ آنسو نہیں پہنچ سکتے کسی کے, صرف دے آر میکنگ منی. تو آپ اس پیپلز پارٹی سے کیا ڈیلیوری اور پرفارمنس کی باتیں کریں گے؟ ان کو سندھ ٹھیکے پہ دیا گیا ہے اور ہم تو ناقد ہیں ان کے, ہم تو تنقید کرتے رہتے ہیں, ہم تو دلائل اور ثبوتوں کے ساتھ, لیکن بدلے میں کیا ملتا ہے؟ جو ناراض ہوتا ہے ایم پی اے ایم این اے ایف آئی آر کر دیتا ہے. اچھا مشتاق صاحب, جس طرح سے کالا بیگ ڈیم کا ایشو تھا اور اس کے بعد ریسنٹ یہ ابھی تو رک گیا جو کاروجر ماؤنٹین, تو اس کے بعد یعنی کہ کچھ کینال کا بھی ایشو تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہمیں پھسلا کے کچھ ٹائم کے لیے جیسے نا کہ ڈسپلن کی گولی دیتے ہیں, ڈسپلن کا گولی جو ٹیمپریری تو ہمیں ٹھیک کرتا ہے لیکن پراپر ہم ٹھیک نہیں ہو پاتے, تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ بکے نہیں ہے, تو اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں, آپ کے جو مینڈیٹ رکھنے والے ہیں, جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, وہی کر سکتے ہیں ہر چیز. ہم اور آپ سڑکوں پہ فیصلہ کرتے ہیں, یعنی ببر لو جو دھرنا تھا وہ سندھی کو وہی کر سکتی ہے. وکلا آگے آئے, کانفرنس دھرنے دے سکتے ہیں, شٹر بند ہڑتال کی کال کر سکتے ہیں, لیکن لامالا آپ نے لیجسلیشن کہاں سے کرنی ہے, آپ نے قرارداد کہاں سے پاس کرانی ہے؟ وہ اسمبلی سے کرانی. اب بدقسمتی سے دیر آر 2 فیکشنز, کہ ایک پارلیمنٹ میں آپ کا ہے وہ پیپلز پارٹی ہے, دے آلویز انڈورز ان سپورٹ اینٹی سندھ جو بھی ہوتے ہیں انیشیٹوز اسلام آباد کی طرف سے, تو وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کی مجبوری ہوتی ہے. اس کے بدلے میں حامد میر کہتا ہے کہ نیشنل اسمبلی کی اتنی سیٹیں لینے کے لیے ذوالفقار آباد دیا گیا. میں تو نہیں کہتا, اور وہی صحافی ان کے کچن کیبنٹ کے بھی ہوتے ہیں ممبر. تو اسی طرح یہ کاروں جھرے آپ نے کہا, آپ نے کینال کی بات کی, آپ نے کالا باغ کی, یعنی دے ڈڈ دیئر فنگر کراس ایفرٹس بٹ وہ بنا نہیں پائے. دس دا ریفلیکشن آف ریٹالیشن بائی سندھی پیپل. تو جب آپ اس طرح کی نیکسٹ لیول کی مزاحمت کریں گے تو وہ کوارٹرز بھی ہل جاتے ہیں. اس میں ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے, اس میں ہمیں مستقل مزاجی کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم خود سندھ کے سپاہی بن کے ویجیلنٹ رہیں گے تو میرے خیال کوئی مائی کا لال سندھ کے خلاف کوئی بھی ایسا منصوبہ نہیں بنا سکتا. اچھا سر, منارٹی کے بھی کافی ایشو ہوتے ہیں, جس طرح سے اگر ہم کافی دیکھا جائے کہ پریا کماری, مجھے لگتا ہے کہ یار ہم کس جہاں میں رہ رہے ہیں کہ آپ کو جو دل کرتا ہے آپ کر لیتے ہو. تو میں تو سندھ کے اندر اتنا ظلم دیکھ رہا ہوں کہ ہم یعنی خون کے آنسو بھی نہیں روک سکتے یار. آپ کا جب دل کرتا ہے کسی لڑکی کو اٹھا لیتے ہو, جب دل کرتا ہے کسی کو, کیلاش کوہلی کو مار دیا تھا ایسے ڈائریکٹ گولی مار کے اس کے وڈیرا ٹائم میں, اور کچھ دن بعد کیا سوشل میڈیا پہ پوسٹ چلی, کوئی انصاف نہیں. میں اس کا بلیور نہیں ہوں کہ منارٹی ہے, انسانیت ہے نا. صحیح. میرے اپنے ٹرائب کی لڑکی فضیلہ سر کی 18 سال سے وہ مسنگ ہے. وہ جب بچی تھی, اب تو مجھے اطلاع ملی ڈاکوؤں نے شادی کر لی, بچے ہو گئے, لیکن آج تک سپریم کورٹ ٹک دا سیریس نوٹس, اور اتنی بڑی ہیوج ڈپلائمنٹس ہوئیں, اتنے بڑے ریٹس ہوئے, رزلٹ زیرو آیا. پریا کے متعلق آپ نے بات کی, پریا کے لیے چیف جسٹس جا کے سکھر بیٹھے تھے. وہی تو سر کہہ رہا ہوں, پریا کا ہائی لائٹ پورے ورلڈ لیول پہ, پورے ورلڈ لیول پر آئی جی جا کے کیمپ لگا کے بیٹھا. دیکھیں یہاں کا جو فیوڈل سسٹم ہے وہ بڑا بلڈی ہے, ان کے علاوہ کوئی یہاں پتہ نہیں ٹوٹ سکتا, ان کے علاوہ کچھ. آج تک مجھے بتائیں اتنی ہائپ کریٹ ہو چکی ہے فضیلہ سرکی کے معاملے کی, پریا کماری کی, ابھی سولنگی بچی ہے, دوسرے چھوٹے بچے سندھ کے اغوائیں. تو بتائیں کوئی وڈیرا سردار ایم این اے ایم پی ہتھ کڑیاں اس کو ڈلی ہیں آج تک؟
فاطمہ پھوڑو کا کیس آپ کے سامنے تھا, لیٹر آن وہ جا کے مینیج کر لیتے. اچھا اگر مین کلپریٹ پکڑا بھی جائے تو مدعی بیچارہ اتنا مجبور ہوتا ہے کہ آگے وہ پروسیڈ نہیں کرتا, لٹیگیشن زیادہ پرولونگ نہیں کرتا. وہ وڈیرے سردار اتنے بے غیرت جا کے اپنے وہ ٹوپیاں جا کے پاؤں میں رکھتے ہیں مدعی کے, پیسے دیتے ہیں کروڑوں روپے. پھر آپ کیا کرتے ہیں, نہ سنتوش سے مدعی پوچھتا ہے نہ مشتاق ترکی سے پوچھتا ہے جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ بوجہ مجبوری جا کے صلح کرتے ہیں اور عدالت میں لکھ کے دیتے ہیں ہم پروسیڈنگ نہیں چاہتے. تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے جو فیکٹر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بھی, اس پریکٹس کو بھی نہ صرف ختم ہونا چاہیے بلکہ اس کو بالکل تنقید کا نشانہ بننا چاہیے. سر میاں مٹھو یعنی کہ آپ نے نام سنا ہے, اور یعنی کہ دیکھا جائے کہ ان کو پتہ نہیں کیا ٹھیکہ دیا ہوا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں اگر آپ ان کا انٹرویو لینے جاؤ گے تو آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے, یعنی اتنے ڈرتے ہیں. تو وہ ان کو فورس کنورژن کرتے ہیں. تو اس کی حقیقت کیا ہے, آپ نے کچھ دیکھیں میں کسی بھی فورس کنورژن کے میں بالکل خلاف ہوں. وہ اس وقت تک نہیں ہوگی. دیکھیں کتنے ہندو ہوں گے, لاکھوں ہندو رہتے ہیں سندھ میں, بلکہ سندھ کے وارث ہیں وہ. تو آپ کی سسٹر کیوں نہیں جاتی میاں مٹھو کے پاس؟ سوال ہے. جی جب تک خود اپنی بچی, اب وہ الگ بات ہے بلیک میل ہوتی ہے, ویڈیوز بنتے ہیں, یعنی فون کال ہوتی ہے, سنیپ پہ کوئی چیز ہوتی ہے, یعنی اس کے بعد وہ بلیک میل ہوتی ہے. کس سے ہوتی ہے؟ جس سے اس کا تعلق ہوتا ہے, کمیونیکیشن ہوتی ہے. اگر میاں مٹھو کے پاس نہیں جائے گی تو کسی بھی 1500 والے مولوی کے پاس وہ لے کر جائے گا لڑکا. اب میاں مٹھو کی یہ بدقسمتی کہیے کہ وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے. اگر میاں مٹھو, آپ کو پتہ ہے کہ جامعہ بنوریا جو کراچی میں, یہاں پر کتنی ہندو اور کرسچن لڑکیاں مسلم ہوتی ہیں ڈیلی پر, کوئی رپورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ زبردست کام اتارتے ہیں. نہ میڈیا الاؤڈ, نہ اندر سے خبر لیک ہوتی ہے, کچھ پتہ ہی نہیں چلتا, کچھ پتہ نہیں چلتا, اندرونی کام سارے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہندو وہ بچیاں کہ جو کسی بھی لڑکے کے جھانسے میں آتی ہیں, سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں یا بلیک میل. میں تو کہتا ہوں پہلے تو وہ کسی بھی غیر مرد سے تعلق نہ رکھیں, کوئی بھی کمیونیکیشن نہ رکھیں, سوشل میڈیا ٹول ہو یا ذاتی ہو. اگرچہ وہ ہوتا ہے کوئی وہ بلیک میل کرتا ہے تو اپنے بڑوں کو بتائے, بجائے کہ بلیک میل ہو کے میاں مٹھو کے پاس جا کے پہنچے, اپنا مذہب تبدیل کرے. اور پھر عمر بھر, آج تک میں نے ایسا کوئی ویڈ کپل جو ہے جس نے وہ مذہب تبدیل کیا اور لڑکی نے, مجھے کہیں خوش دکھائی دے. رینکل کماری, کبھی میں نے اس کو ہنستا چہرہ نہیں دیکھا, مایوس اداس. یعنی میں تو ان مردوں پر لعنت بھیجتا ہوں کہ جو مجبوری میں ان کا مذہب تبدیل کر کے اپنی زوجہ بناتے ہیں اور وہ پوری عمر شرمسار رہتی ہے اپنے فیصلے پر. تو یہ بھی صحت مند زندگی نہیں ہے. وہ بچے آئیں گے جینیٹیکلی وہ بھی یہاں سے اسٹریسڈ ہوں گے, تو آپ کی جو جنریشن ہے وہ بھی تو صحت یاب نہیں ہوگی. تو ایسی شادی کا کیا مقصد ہے؟ تو آپ بلیک میل کر کے مذہب تبدیل کر کے سوچتے ہیں کہ میرا گھر بس جائے گا. میں نے آج تک آباد ہوتے ہوئے گھر دیکھا ہی نہیں کبھی. سر یہ ہمارا سندھی کلچر ڈے, اس پہ کوئی نہ کوئی آپ پہ یعنی کہ کچھ نہ کچھ واقعہ ہوتے رہتے ہیں. مہاجر کلچر ڈے, تو لاسٹ ٹائم بھی کچھ ایسا کچھ قصہ ہوا تھا جو ہمارے ایک لڑکے نے گالیاں دی تھی کلچر ٹائپ کے, اور اس کو آپ نے بیٹھ کے اس کی تھوڑی سی شیواداری کی تھی. اس کا کیا میں نے اس کو میوزک سنا تھا, چائے پلائی تھی گاڑی میں, شیواداری کیوں کروں گا. دیکھیں یہ سب میں ہوتا ہے. اب ریسنٹ دیکھیں کراچی میں 2-3 دن سے کوئی جھگڑے ہو رہے ہیں, کورنگی میں مسئلہ ہوا, میں وہاں پہنچا. اس کے بعد میں نے خود رکھی پوسٹ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں, بھائی ہر معمولی جھگڑے کو آپ ایتھنک کلر نہ دیں کہ سندھیوں کے ساتھ یہ ہو گیا, فلاں کے ساتھ نہ. سندھ کارڈ بالکل دیکھیں ہمارا جو یہاں پر اسٹرینتھ ہوئے, ہم طاقت ہماری جو ابھری ہے اس کو مس یوز نہ کریں ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے. سندھی فرشتے نہیں ہیں. سندھیوں کے آپ کو میں مظالم بتاؤں دیگر زبانوں کے اوپر تو آپ چونک جائیں گے. یہاں پر بدقسمتی سے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں, اور مجھے کوئی اس میں شرمساری محسوس نہیں ہو رہی کہ اکارڈنگ ٹو AVLC رپورٹس جتنے گینگ پکڑے جاتے ہیں کار لفٹنگ کے, وہ بدقسمت سے ہمارے سندھی ٹرائب سے لوگ ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی. جتنے بڑے گینگ ہیں سندھ بلوچستان کے, وہ سندھی اور بلوچ گینگ ہیں بڑے, یہ جو کار لفٹنگ کرتے ہیں, کار سنیچنگ کرتے ہیں. تو میں کیا کہوں, میں بولوں نہیں اس کو, میں بولوں کیونکہ اس کا CR ہوئے. اب آپ نے دیکھا کورنگی میں 15-20 لڑکے وہ سیڑھیاں اٹھا کے آ کے وہ پورے موب کی صورت میں آ کے وہ ٹریفک روک کے گاڑیوں سے یہ ڈکیتی کرتے رہے. کون تھے؟ FIR میں تو مکسی لکھا ہوا ہے, تھیم لکھا ہوا ہے. تو میں کس طرح ڈینائی کروں کہ نہیں یہ بند نہیں. ہاں
وہ مہاجر بھی سارے فرشتے نہیں، مہاجروں میں بھی تعصب پرست لوگ ہیں، کرمنل مائنڈ لوگ ہیں، اور جتنے بھی ہمارے مختلف زبانوں پر محیط جو علاقے ہیں وہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں ایتھنک ایلیمنٹ کی باعث یا نفرت کے جو عنصر ہوتا ہے وہاں پر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج تک ہم کراچی میں سندھی وجود تسلیم نہیں کرا سکے، کیونکہ ہمیں تسلیم کرنے کے موڈ میں نہیں. اور میجر اسٹیک ہولڈر جو یہاں پر وہ اردو آبادی کی جو بدقسمت لیڈرشپ ہے وہ ایم کیو ایم، اور ایم کیو ایم بغیر تعصب کے چل ہی نہیں سکتی. وہ اگر پی پی کی آڑ میں سندھیوں کو گالم گلوچ نہ کرے تو ایم کیو ایم تو حیدرآباد کو تالا لگ جائے گا. اسی طرح کچھ قوم پرست تھے ہمارے اور پیپلز پارٹی، جب یہ کشتی ڈوبنے لگتی ہے سیاسی کشتی تو یہ سندھ کارڈ آ جاتا ہے، ایسی چول مار دیتے ہیں کہ میں آپ سب ہم ڈیفینڈ کرنے شروع ہو جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے اس نریٹو کو کہ نہیں بھائی پھر بھی سندھیوں کی پارٹی ہے. تو عام جو کامنر ہے، جو یوتھ ہے ہمارا بالخصوص، اس کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے کسی انفرادی عمل سے کس پارٹی کو براہ راست فائدہ پہنچ رہا ہے اور کس قوم کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو ہم نے یہ جو آج کل ڈیجیٹلائزیشن ہے، یہ اے آئی کا جو دور ہے، آپ کا ایلن مسک کراچی آئٹ کا ایک وہ لینا چاہ رہا ہے سافٹ ویئر $60 ارب میں، پراؤڈ مومنٹ فار اس. اور آپ کا سیم ٹائم منسٹر ایجوکیشن کہتا ہے کہ میرے عمر کیٹ کے بچے کو کیا پتہ ہے، چھوڑو وہ مرغے پالے اور وہ اے آئی چپکلی. ہاں اے آئی چپکلی. تو جب آپ اے آئی چپکلی بول کے اپنی یوتھ کو ادھر رکھیں گے، بیک ورڈ رکھیں گے، کیونکہ منسٹر کا کچن اس پہ ہی چلے گا، کیونکہ عمر کوٹ اس کے کانسٹیٹوئنسی کے بچے اے آئی دور میں نہ آئیں، داخل نہ ہو. اگر وہ اے آئی میں داخل ہو گئے، اس ڈیجیٹل موڈم پہ آ گئے تو سردار شاہ کا گریبان پکڑیں گے. تو یہ کراچی آئٹ وہ بچہ تھا، ہی موو ٹورڈ یو ایس اے اینڈ میڈ ہم سیلف پراؤڈ فار دا انٹائر نیشن. جب آپ اس طرح کے کام کریں گے، یہ ہے عمر کوٹ اور کراچی میں فرق. تو ہمارے پر کیوں نہ تنقید ہو جب ہمارا منسٹر جاہلوں والی باتیں کرے، اس جدید دور سے اپنی یوتھ کو الگ رکھے، اور ایٹ دا سیم ٹائم کراچی کا اردو بولنے والا بچہ ایلن مسک کو کمپنی دینے کے لیے غور کر رہا ہو، $60 ارب میں غور کر رہا ہے، وہ ڈیسیجن نہیں لیا. تو یہ فرق ہے، اور اس پہ پھر تنقید ہوتی رہے گی دیگر زبانوں کی سندھی قوم کے اوپر. استاد صاحب، آج کل سندھ میں اچانک یہ ہوا ہے کہ جو بھی آئس یا گٹکے یا چالیاں، یہ جو بھی مختلف چیزیں جو چلتی ہیں وہ بالکل ہی بند ہوگی. ان کا کیا ریزن؟ دیکھیں، دس اے کائنڈ آف میریکل، یہ ایک معجزہ ہے، اور کریڈٹ گوز ٹو بوتھ کوارٹرز کہ جن کے مابین جھگڑا چل رہا ہے. میری اطلاعات کے مطابق کراچی کا ایک علاقہ ہے جہاں پر 4 بڑے ٹرک چھالیا، کوک اور کرسٹل آئس اور نان کسٹم آئٹمز تھے، اس میں سگریٹس بھی تھے، دوسری بھی چیزیں. وہ 4 ٹرک پکڑے گئے تو پولیس کو کال آتی ہے کہیں سے کہ یہ چھوڑ دیں. پولیس کہتی ہے ہمارے پاس تو ٹرک ہے ہی نہیں. وہ چاروں کے 4 ٹرک غائب ہو جاتے ہیں. اچھا. کراچی سے زبردست وہ فٹ پرنٹس بھی ایلیمنیٹ کیے جاتے ہیں، صحیح. کوئی شاہدی باقی نہیں رہتی، ایویڈنس. اب جہاں سے جن کوارٹر سے کال آتی ہے کہ بھائی یہ کہاں گئے، تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. جھگڑا شروع ہونے کے بعد یہ بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پولیس کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ رکو ابھی ہم تمہیں بتاتے ہیں. پھر جیکب آباد کے ایک تھانے سے لے کر کراچی کے مین تھانے تک، کراچی کے مین تھانے سے لے کر سانگڑ تک، سانگڑ سے عمر کوٹ تک، عمر کوٹ سے حیدرآباد تک، حیدرآباد سے جو ان روٹ چیزیں ہوتی ہیں جہاں سے آتی ہے، یعنی یہ پوری جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے ڈرگس کی، پورے روٹس پر ایک آئی آر نکلتی ہے، انٹرنل رپورٹ نکلتی ہے، آئی جی کی میز پر پہنچتی ہے کہ آئیں آپ نے ہمیں چھیڑ دیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کوئی مائی کا لال یا منشیات ٹرانسپورٹ کر کے دکھائے. اور سارے دندے شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اور اتنی ان کے مابین جنگ چھڑ چکی ہے، اور اس میں بھلا لا مالا سندھ کے یوتھ کا ہو رہا ہے کہ 7 دن ہو گئے. صحیح. شمبے شاہ چوکی جیکب آباد کی، وہاں سے کوئی مزدہ، کوئی گاڑی، کوئی بائک، کوئی چنگچی، کوئی نان کسٹم آئٹم، چھالیا، آئس، کرسٹل، کوک لانے نہیں دیا جا رہا. یہ پولیس کا کوئی معجزہ نہیں ہے، پولیس کی کوئی اس میں قربانی نہیں ہے. نہ پولیس اتنی پروفیشنل ایماندار بن گئی، نہ آئی جی صاحب اتنے ایماندار بن گئے. یہ بڑوں کا ڈنڈا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ابھی سندھ میں ہو. اب یہ ڈنڈا کس وقت تک اٹھا رہتا ہے، یہ کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے.
تو 11th آور پہ بات چیت شاید بن بھی جائے دوبارہ یہ, کیونکہ سمگلرز جتنے بھی ہیں, یہ جتنے بھی منشیات فروش ہیں, ان کے زبردست تعلقات ہیں, بہت بڑے تعلقات ہیں. اب میں ڈر کے بتا رہا ہوں کہ یہ جو انٹرنل رپورٹس نکلی ہیں, پورے سندھ میں یہ جو نان کسٹم آئٹم منشیات کی سپلائی, ایرانی ڈیزل کی سپلائی ہے, اس کے کوئی 12 ارب روپے مہینہ ملتے ہیں پولیس کو. کتنے؟ 12 ارب کی رپورٹس آئی ہیں کہ سندھ پولیس کو پارشل اماؤنٹ جو جزوی دیتے آتے ہیں نا, تھوڑے تھوڑے ادھر, تو اس کو جب کمپائل کیا رپورٹ کو تو 12 ارب کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے جو انڈر ٹیبل کہا جاتا ہے. اور اس 12 ارب میں پولیس نہیں چلتی, آپ کے صحافی بھی چلتے ہیں, آپ کے ٹی وی چینلز بھی چلتے ہیں, آپ کے سیاستدانوں کے گھر بھی چلتے ہیں. میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ایک MNA کو صرف وہاں سے گاڑیاں گزرنے کے 70 لاکھ روپے ہفتہ ملتا ہے. چیلنج کرتا ہوں, وہ مجھے پیکا کے ایکٹ میں FIR بھی کرائے, وہ مجھے لیگل نوٹس بھیجے, میں ثبوتوں کے ساتھ بتاؤں گا. اب مجھے بتائیں, ایک پیپلز پارٹی کا MNA اپنی نسل کو یہ ڈرگس انجیکٹ کرانے کا 70 لاکھ لیتا ہے, تو غیرت تو آپ کی از خود مر جائے گی نا, اور ہمارا یوتھ تباہ ہوگا. تو اب یہ پورا دھندا بند ہے فار ٹائم بینگ. مجھے نہیں لگتا مستقل طور پہ جنگ جاری رہے, کیونکہ جنگ مفادات کی, آپ کے میرے بھلے کے لیے کوئی بھی کام نہیں کر رہا. اپنے مفادات ہیں, جنگ چھڑ چکی ہے. آپ کوئی انٹروین کرے گا, کوئی سمگلر بیچ میں آئے گا, ڈیل کرائے گا, صاحب جی معاف کریں, اس طرح ہوگا معاملہ, پھر یہ دھندا شروع ہوگا. لیکن سر مشتاق صاحب, جیسے آپ نے کہا یہ ڈنڈا اٹھا ہے تو یہ سندھ کے لیے یا پورے ملک کے لیے نہیں, اپنے مفاد کے لیے اٹھائے, ہمارے آپ کے لیے نہیں اٹھا. 7 ایجنسیاں ہوتی ہیں بارڈر پر, آپ کے افغانستان سے جب چیزیں ایران سے آتی ہیں یہاں پر, 7 ایجنسیاں اسکین کرتی ہیں چیزوں کو. پھر بھی آپ دیکھیں جہاں جائیں, چھالی آپ کے پاس 8 سال سے بین ہے, آپ امپورٹ کر نہیں سکتے. آپ جس کیبن پہ چلیں, آپ کو کچی چھالیاں ملے گی, موٹی چھالیاں ملے گی, کٹی چھالیاں ملے گی, پنی میں پیک چھالیاں ملے گی. کوئی اس کا فقدان نظر آیا کبھی؟ میں تب مانوں گا کہ جب آپ کو بولیں سر وہ چھالیاں نہیں ہیں کیونکہ باہر سے آئی نہیں رہی. تو آپ کے یہ ہوتا ہے کہ یہ ایکشن ہوتا ہے, ایسا تو ہے ہی نہیں کچھ. گٹکا ماوا آپ کا دھڑا دھڑ چل رہا ہے. تو اب 7-8 دن سے یہ جو ٹگ آف وار چل رہی ہے مختلف لوگوں کے درمیان, اس پہ یہ سارے دندے بند ہیں. یہ رپورٹ کے مطابق جو آپ نے 12 ارب کی بات کی, اس طرح سے سر سنا ہے کہ تھانے جو ہیں وہ بھی چائے پتی کے دام پہ بکتے ہیں. سنتوش, مجھے تو پولیس کچھ نہیں کرتی ہے. پولیس تمہارا دیکھے گی پوڈ کاسٹ, تمہیں ہر موبائل روک کے بولے گا تجھے بڑی مستی ہے, بڑے تھانے تجھے. تھانے بکتے تھے, اب کوئی تھانہ لینے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ تھانے چلتے کس پہ؟ یہ ایلیگل برائب پہ چلتے ہیں. اور تھانے کا ٹینڈر کیوں دیا جاتا ہے؟ اتنا موچکو تھانہ ہے بھائی, موچکو کی بیچ کوئی 1-1.5 کروڑ ہفتہ ہے. وہ تھانہ اب کوئی ایسے چھو لگنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ آپ کی ہب چوکی سے جو چیزیں آتی ہیں وہ بند ہیں. وہاں پر واچ ڈاگس بیٹھ گئے, وہاں پر دوسرے لوگ بیٹھ گئے, وہاں رپورٹ کے اوپر رپورٹ بن رہی ہے. سنتوش بیٹھا ہے تو سنتوش کے اوپر مشتاق بیٹھا ہے, مشتاق بیٹھا ہے مشتاق کے اوپر کاشف بیٹھا ہے. اس طرح ایک دوسرے کی وہ ٹھنی ہوئی ہے وہاں پر. تو اب کوئی وہ جو سونے کی چڑیا کے مترادف اور نون پولیس اسٹیشنز تھے کراچی کے یا سندھ کے دیگر اضلاع کے, اب کوئی تھانے دار لگنے کے لیے تیار نہیں. اب کوئی SSP اس ڈسٹرکٹ میں لگنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ اب تو آنا شانا کچھ نہیں فی الحال, اور کچھ پتہ ہی نہیں. وڈیروں کے, سرداروں کے اور بڑے چھوٹے ہاؤس ویران نے پہلے لائن میں لگے ہوتے تھے. آپ کراچی کے ابھی 4-5 تھانے, گڈاب سٹی پہ ایک SH ہوتا جتوئی, یعنی مائنز اینڈ منرل کا کام, یہ نان کسٹم چھالیا کا کام کرتا تھا, اس کو کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا تھا. وہ جب یہ دھندا بند ہوا, اس نے خود وہ تھانہ چارج چھوڑ دیا. اب اس طرح کی ہیپوکریسی ہے پولیس میں کہ جب تک آپ کے وہ دندے چلیں گے تو پھر یہ دوبارہ برا جمع ہوں گے. بالکل سر, ان کی دندے تبھی تو دکان ان کی چلتے ہیں. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے ملک میں یا ہمارے سندھ میں یا ہمارے کراچی میں یہ ساری چیزیں, ان کا جو مین ریزن ہے وہ چیز کب بند ہوگی تاکہ ہم امن سے سکون سے رہ سکیں؟ سر یہ بند نہیں ہوگی, کیونکہ بدقسمت یہ 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں یہی چیزیں چلتی آ رہی ہیں. اور اگر آپ بند کرنا چاہیں گے, سنتوش اگر کمیشن پاس ہو کے آتے ASP بن کے, تو سنتوش کی سیٹ چلی جائے گی, یہ دھندا بند نہیں ہوگا. یہ ایک بیٹر ٹروتھ ہے سوسائٹی کا, اور یہ نیکسس اتنا مضبوط ہے کیونکہ آپ کا کچن چل نہیں سکتا, آپ کا تھانہ چل نہیں سکتا, تھانے ویران ہوں گے, یہ چیزیں بند ہوگی. یہ چاہیں دیکھیں آج بھی 8 دن سے سپلائی بند ہے, یعنی ایک چھالیا کا دانہ بلوچستان سے سندھ کی حدود میں داخل نہیں ہو پا رہا, ایک چھالیا کا دانہ. کیونکہ جب ان کے اپنے مفادات کا کلیش ہوا ہے
تو ویجیلنٹ ہو گئے, ضد میں کوئی چیز سندھ میں ایکسس نہیں ہو پا رہی, تو جب اپنے مفاد کے لیے پریونٹ کر سکتے ہیں تو اجتماعی قومی مفاد کے لیے نہیں کر سکتے, یہ ایک سوال ہے. بہت شکریہ مشتاق صاحب, آپ نے اپنے خیالوں کا اظہار کیا اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ نہیں تھی آپ نے بتایا. آئی ول بی ویری تھینک فل. شکریہ.